السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21، آیت مقدسہ نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنے تقوی کے بارے میں، اللہ سے ڈر کے بارے میں، خوف کے بارے میں حکم دیا کہ آپ صرف اللہ سے ڈرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے جو مشرکین اور کفار ہیں اور منافقین بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، ان سب کی جنگ ہے۔ ایک طرف حزب اللہ ہے، اللہ کی سچی جماعت، دوسری طرف حزب الشیاطین ہے اور ان کا اتحاد ہے، قومی اور حجازی اتحاد۔ اب ایسی شکل میں جب تک اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط نہ ہو، اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو اور مرکز صرف اللہ کو نہ مانا جائے، آگے بڑھنا مشکل ہے۔ اللہ سے ڈر کا مطلب یہی ہے کہ ہماری جو فلسفی ہے، ہمارے جو خیالات یا نظریات ہیں، ان کے مرکز اللہ رب العزت ہیں، اور جتنی بھی شیطانی جماعتیں ہیں، کفار منافقین، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ ہاں اگر پیروی کرنی ہے تو اللہ کی رہنمائی کی کرنی ہے۔ یوحیٰ الیک من ربک، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، وتوکل علی اللہ، اپنے ان اعلیٰ نظریات، اعلیٰ فلسفی پہ قائم رہو، شعوری جد و جہد کرتے رہو، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ ضروری ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آج کی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے 3 قسم کے نظریات کو کلیئر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ سے ڈریں گے تو پھر جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی کامیاب دل ہوتا ہے۔ کسی انسان کے اندر 2 دل نہیں ہوتے ہیں کہ ایک کا تو اللہ سے تعلق ہو، ایک دل میں اللہ کی مرکزیت ہو، توحید ہو، اللہ کی رضا ہو، اور دوسرا دل ایسا ہو جو کسی اور کے تابع ہو۔ دل تو ہوتا ہے ایک ہی،
اسی طرح وہاں کفار مکہ نے یہ بھی مشہور کیا ہوا تھا کہ جو بہادر بندہ ہوتا ہے اس کے دو دل ہوتے ہیں، جو جرت مند ہوتا ہے، لڑائی میں پیش ہوتا ہے، اس کے دو دل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو کلیئر کر دیا کہ دل دو نہیں ہوتے، دل ایک ہی ہوتا ہے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، لرجل، کسی آدمی کے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے پیٹ میں۔ انسان کے پیٹ میں جو دل ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے صرف اللہ کی محبت اس میں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ دوگلا پالیسی اختیار کریں گے، ڈبل مائنڈڈ سوچ پیچ کریں گے، یہ تو منافقت ہوتی ہے۔ یہی تو نفاق ہوتا ہے کہ انسان ڈبل مائنڈڈ ہو جائے، کبھی اللہ سے اپنا تعلق وابستہ کر لے، اور ضرورت ہو تو دنیا کے جو ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں ان کو خدا سمجھنا شروع کر دے، یا دنیا میں جن کے پاس اختیارات ہیں آل ان آل وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، ابو جہل ہے، کیسر و کسریٰ ہے، آج کا امریکہ، یورپ اور برطانیہ ہے، ان کو بندہ بڑا سمجھنا شروع کر دے، اپنا آقا اور خدا سمجھنا شروع کر دے، ان کے سامنے جھک جائے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک کے سامنے جھکیں گے، اس لیے دل ایک ہی ہے، یہ کلیئر ہو گیا، تاکہ مرکز ایک ہو۔ ایک مرکز کو آپ بڑا سمجھیں، اسی کے سامنے جھکیں، اسی کی رٹ اپنے اوپر قائم کریں، اسی کو توحید بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ایک رسم روایت سوسائٹی میں موجود تھی، اور وہ یہ تھی کہ لوگ اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ میری طرح ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، ماں کی پشت اور پیٹھ ہے، اور یہ کہہ کر اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر لیتے تھے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ روایت بھی ختم کر دی اور پابندی لگا دی۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم اللائی، جو تمہاری بیویاں ہیں، تظاہرون، جن کو آپ ماں کہہ بیٹھتے ہو، منہن، ان میں سے، امہاتکم، تمہاری مائیں، جن کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا میری ماں کی پشت کی طرح ہو، اس نیت سے کہ آپ اس کو اپنے آپ سے جدا کرنا چاہتے ہیں، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا دیا کہ یاد رکھو، جو تمہاری ماں ہے وہ ایک ہی ماں ہے، جس کے پیٹ سے تم نکلے ہو، ماں کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی بیوی کو یہ لفظ کہنا، تشبیہ دینا، یہ جرم ہے، اس پر بھی پابندی لگا دی۔ ایک تیسری رسم اور روایت تھی، اور وہ یہ تھی کہ معاشرے کے اندر جس کو بیٹا بناتے تھے، منہ بولا بیٹا، جس کو متبنہ کہتے ہیں، تو لوگ جو متبنہ بناتا تھا، بیٹا بناتا تھا، اس کی ولدیت کے ساتھ اس کا نام پکارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس پر بھی پابندی لگا دی، کیونکہ یہ روایات پہلے سے چلی آ رہی تھی، اب ان کو روکنا ضروری تھا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ عادت شریفہ ہے کہ وہ اس وقت کے حالات سے مثالیں دیتے ہیں، واقعات بھی
اسی جماعت کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اٹیچ تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، وہ متبنہ ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ زید بن حارثہ کا نام پکارا جاتا تھا، اور لوگوں نے ایسے کہنا شروع کر دیا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس پر بھی پابندی لگا دی، اور یہ واقعہ تفصیل سے آگے بھی چل رہا ہے۔ آپ ترتیب سے سنیں گے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ولدیت ہے کسی اور کے باپ کے نام کے ساتھ، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خود اللہ نے پیش کیا اس کام کے لیے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالکوں کو، منہ سے بولے ہوئے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے۔ جس کو منہ سے آپ نے بیٹا کہہ دیا وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، سبحان اللہ۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یہ تمہاری باتیں، قولکم تمہاری یہ جو قول ہے، گفتگو ہے، بافواہکم تمہارے اپنے منہ کی ہے، یعنی تم نے خود یہ چیزیں بنا لی ہیں۔ حالانکہ درست کیا ہے، واللہ یقول الحق، اللہ رب العزت کی جو گفتگو ہے، ارشاد ہے، رہنمائی ہے، وہ درست ہے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی راستہ درست راستہ ہے۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی سچی ہے، درست ہے، اور وہی راستہ بھی درست ہے۔ اس لیے یہ تینوں باتیں، ایک تو دل ایک ہی ہے، دوسرا کسی خاتون کو، اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو وہ نہیں ہو سکتی، یہ بھی پابندی ہے، آئندہ اس پر ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو متبنہ ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ آپ ویسے اس کو بیٹا کہہ لیں، وہ آپ کو والد صاحب کہہ لے، والدہ کہہ لے اپنی والدہ کو، لیکن جو شہرت ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے یہ فلاں کا بیٹا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ڈاکومنٹیشن جتنی بھی ہوگی، قانونی، آئینی، شرعی جو ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ اس کی اصل ولدیت کے ساتھ ہوگی۔ جو متبنہ بنا رہا ہے وہ اپنی ولدیت نہیں لکھوا سکتا۔ اللہ نے اسی لیے فرما دیا واللہ یقول الحق، تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، اللہ جو فرما رہے ہیں وہ درست ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو مزید مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور اور سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔